فهل من مدکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت، اور اس نے کہا، بأختہ، اس کی بہن سے، قصی ہی، تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہو۔ فبصرت بہ، تو پس وہ اسے دیکھ رہی تھی، عن جنب، ایک طرف سے، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے حرام کر دیا اس کے اوپر دودھ پینا، من قبل، اس سے پہلے۔ فقالت، تو پھر اس نے کہا، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی اہل بیت، ایک گھر والوں پر، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناہ الی امہ، تو پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، اور پھر جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، واستوی، اور خوب طاقتور ہو گئے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے ان کو قوت فیصلہ عطا کیا اور علم عطا کیا، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو ہم صلہ دیا کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی والدہ نے سمندر کے سپرد کر دیے، اور پھر ساتھ میں ایک احتیاطی اور دل کو ایک تسلی تشفی دینے والی چیز تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، ان کے پیچھے لگا دیا کہ آپ دیکھتی رہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا۔ فبصرت بہ عن جنب، تو وہ ایک طرف ہو کے نا، ایک سائڈ سے، جس طرح اس کو نہیں دیکھ رہی، وہ اپنے کام کاج کے لیے، یا ویسے سمندر کے ساحل کے اوپر جس طرح بندہ موجود ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے وہ دیکھ رہی تھی، وہم لا یشعرون، اور اس کو اس چیز کا، یعنی جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا صندوق سمیت، ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور جا کے پہنچا دیا گیا فرعون کے سامنے۔ جب یہ معاملہ ہوا، اور وہ پھر اس کے لیے جو فرعون کی بیوی تھی سیدہ آسیہ، انہوں نے اس بات پہ، جس طرح پیچھے پڑ رہے ہیں، اصرار کیا کہ اس بچے کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو، کس طرح یہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو بچہ تھا، اور بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا، تو مختلف دائیوں کو لایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے ان کے اوپر دیگر عورتوں کا جو دودھ پلانے کے لیے وہاں لائی گئی تھی، ان کے دودھ پینے کو حرام کر دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ پلانے کی کوشش کی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کا انکار کر دیا۔ تو وہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، وہ کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، میں آپ کو ایک گھر والوں کی نشاندہی کرتی ہوں، یکفلونہ لکم، وہ تمہارے لیے اس کی کفالت کریں گے، یعنی اجرت لیں گے، اور اجرت کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، اور وہ آپ کے لیے اس کی کفالت کریں گے، اور لگتا ہے وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں۔ ممکن ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں ہوا تو یہ رستہ اختیار کر لیں یا اس کو آزما لیں، ممکن ہے کہ وہ اس طرح ہو جائے۔ اور دوسری چیز مفسرین نے جو لکھی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس کو اس چیز کا علم ہو گیا تھا، اور سیدہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، انہوں نے اقرار کر لیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی والدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اس سے زیادہ ایک مضبوط بات وہی ہے کہ وہ جس طرح ایک عام روٹین کے تحت انہوں نے کہا کہ اگر اس کا نہیں دودھ پیا تو ہو سکتا ہے وہ دوسری کا دودھ پی لے، اور جو ہے وہ رضائی ماں کا اس کا اہتمام کر دیتے ہیں، تو یہی بات زیادہ واضح لگ رہی ہے۔ تو فرمایا وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کی خیر خواہی بھی کریں گے۔ یعنی ہوتا ہے نا بندے کا وہار معاملات کہ وہ کس طرح سے معاملات اختیار کرتے ہیں، تو وہ خیر خواہ محسوس ہوں گے اور خیر خواہی کریں گے اس کے ساتھ۔ فرددناہ الی امہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کی گود کے اندر دے دیا، دوبارہ واپس لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ اس کے جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ کیا مطلب ہوا کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ظاہری کوئی کام یا ظاہری چیزوں پہ
جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنے سے کوئی نقصان کا اندیشہ یا اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اگر سمندر میں نہ پھینکا جاتا تو قتل ہو جاتے، ٹھیک ہے، اب پھینک دیا گیا، وہ ایک وقتی پریشانی تھی اور ایسی پریشانی تھی کہ کلیجہ جو ہے وہ حلق کو آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام عطا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا انجام و صلہ، کہ اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی کوئی تکلیف ازمائش یہ بھگتنا پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو انعام عطا کرتے ہیں تو پھر صاحب کا ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن جو مشکل زدہ لوگ ہیں ان کو جب اجر دیا جائے گا نا تو بڑے بڑے شاہانہ صورت میں جو پلے ہوئے لوگ ہوں گے وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے گوشت دنیا کے اندر کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے، کہ اتنا اجر ملتا ہے ان چیزوں کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اسی کے اندر ہماری خیر اور بھلائی ہوگی، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ انعام کیسے عطا کرتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ انہی کی طرف لوٹا دیا، اور سارے کھانے پینے کا بندوبست ایک شاہی خاندان کے اندر، کہاں وہ وہاں رہتے، ہو سکتا ہے کیونکہ وہ غلامی کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے اور ظلم و زیادتی برداشت کر رہے تھے، تو اگر وہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا تو اور بہت ساری ان کو ٹینشنیں تھیں زندگی کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا، اور وہ جو دشمن ہے دشمن کے گھر کے اندر اسی کے خرچے کے اوپر پل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سارا بندوبست کر دیا کہ اب روزی روٹی معاش کا کوئی فکر نہیں ہے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جان لیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتا ہے، دکھائے نہ بھی نہ، اگر کوئی انسان صدق کے دل سے مان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ دکھاتا ہے، اس کے قلب کو، اس کے ذہن کو روشن کرتا ہے اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا، لیکن اکثر لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، وہ کیا کرتے ہیں اللہ سے زیادہ سیاںا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا، ایسے نہیں ایسے، اللہ کے حکم کے اس کے اندر تو یہ تنگی ہے، یہ معاشرہ ہے، ہزار ہم جو ہے اعتراضات لگا دیتے ہیں اسلام کے اور دینی احکامات کے اوپر کہ یہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے کر لیں گے، ایسے نہیں ہوگا، ایسے کر لیں گے۔ یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے حکم کو ٹال ہم نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں ہم کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کسی صورت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی صورت ہوگی تو اس میں اپنا نقصان کریں گے، اور کسی صورت میں اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ایک ہی صورت ہے، وہی جو پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے، کیونکہ وہ خیر خواہ ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کا برا کر کے، تو وہ تو ہمیشہ خیر خواہی کی طرف انسان کو لاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، لا یعلمون، اس فارمولے سے لا علم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں چھوٹی تکلیف برداشت نہیں کرتے، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو ولما بلغ اشدہ، فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے، وستوا، اور خوب قوت و طاقت حاصل کر لی، تو یعنی اس کے اندر رہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اسرائیلی روایات بھی ہیں دیگر بھی، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے علم و فنون بھی وہاں سے سیکھے، اور بہادری کے، شجاعت کے جو جنگی ہوتی ہیں مہارتیں وہ بھی حاصل کر لی، اور یہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہو گئیں جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ وستوا، ان ساری چیزوں کے اندر وہ خوب قوت اور طاقت حاصل کر چکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا آتینا حکما و علما، ہم نے پھر ان کو ایک چیز قوت فیصلہ، استعداد، یہ چیز ان کو عطا کر دی، حکمت دانائی عطا کر دی، و علما، اور ساتھ میں پھر علم بھی عطا کر دی، یعنی وحی کا علم۔ یہ سب سے یعنی ایسے سمجھے کہ اس وقت سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ دانا اور سب سے زیادہ علم و حکمت والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ دوسروں کے پاس دنیاوی مہارتیں تو تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والا وحی کا علم تھا وہ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی موجود تھی، اور اس کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم وحی کی صورت میں علم نافع جو ہے وہ بھی عطا کر دیا۔ اور آگے یہ جملہ ہے، یہ جو احسان کرنے والے محسن لوگ ہیں ان کے سینوں کے اندر ٹھنڈ جو ہے ان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تم مان کے دیکھو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ پھر دیکھو کس طرح صلہ عطا کرتا ہے۔ یعنی جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، نیکی کرنے والا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی معاملہ کرتا ہے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ اس ذات نے طے کر رکھا ہے کہ احسان کرو گے تو اس کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے گا۔ احسان کو لازم پکڑیے، اگر دنیا والے احسان فراموشی بھی کریں گے نا تو کائنات کا رب جو ہے نا وہ احسان کا بدلہ بہتری کے ساتھ اس کو عطا کرے گا۔ یعنی احسان کا بدلہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اس کا صلہ انسان کو مل کے ہی رہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔